السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، میری بہنوں، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو کر میرے پاس آئے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اس میں اللہ نے حکم دیا ہے مردوں کو بھی نظر جھکانے کا اور عورتوں کو بھی نظر جھکانے کا، اور یہ اہل ایمان کو کہا ہے۔ اس میں عورتوں کا ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، خوشبو نہ لگاؤ، بازار میں جاتے ہوئے بے پردگی نہ کرو۔ مرد کو بھی حکم ہے کہ نظروں کو جھکاؤ، کسی کی بہن بیٹی کو مت دیکھو، کسی کے گھر میں جھانک کے مت دیکھو، کسی کو گندی نگاہ سے مت دیکھو، یہ رب کا حکم ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا وہاں سے قبر میں سے آوازیں آ رہی ہے، قبر سے آوازیں آ رہی ہے، تو کسی لیڈیز کی آواز ہے، کسی عورت کی آواز ہے۔ جب قبر وہ کہہ رہی ہے مجھے نکالو باہر، میں زندہ ہوں، مجھے نکالو باہر، میں زندہ ہوں۔ تو لوگوں نے جب وہاں سے پتہ کیا، وہ قبرستان میں جو قریب گھر تھے، وہ کہنے لگے کافی دنوں سے یہ قبر سے آواز آتی ہے کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، لیکن ہم کیسے نکالے؟ یہ لڑکی تھی، فوت ہو گئی، ہم اپنے کو کیسے نکالیں؟ یہ بولتی ہے زندہ ہوں، نکالو۔ ان لوگوں نے اللہ جو آگے اہل علم سے، علماء کرام سے مشورہ کیا تو کہا بھائی چلو قبر کھودو، دیکھو۔ جب نکالا گیا تو کہنے لگی مجھے کوئی کپڑا یا کوئی چیز لا کے دو میں تاکہ اپنے جسم کو ڈھک لوں۔ کفن تو سارا تقریباً گل گیا تھا، اس کو چادر اور پٹا، کپڑا، برقع کچھ لا کے دیا گیا، سارا اس سے اپنے جسم ڈھکا اور جلدی سے بھاگ گئی، وہ اپنے گھر کی طرف بھاگی ہوئی، اپنے گھر کی طرف۔ جب لوگ اس کے گھر کی طرف جانے لگے، وہ کمرے جا کے گھس گئی، دروازہ بند کر لیا اس نے۔ تو اس کے لڑکی کے ماں باپ بھی زندہ تھے، تو وہ ڈر گئے کہ کہاں سے زندہ ہو کے آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کافی دن سے ہم یہ قبر سے آوازیں آتی ہے کہ میں زندہ ہوں، نکالو نکالو۔ کیا ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس کے ماں باپ نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کیا ماجرا ہے، زیادہ تر یہ لڑکی خود ہی بتائے گی کیا وجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ہم اندر آ جائے، کہ وہ لوگ آ جاؤ جو مجھے برداشت کر سکتے ہیں، جو میرے چہرہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ڈر نہ جائے، سخت دل والا ہے، تو میرا چہرہ سارا بگڑ چکا ہے۔ چند لوگ اندر گئے تو انہوں نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو سارا چہرہ اس کا ختم ہو چکا تھا، اور یہ ہونٹ جو تھے کینچی سے کاٹے گئے تھے اس کے۔ تو پوچھا گیا بیٹا کیا وجہ ہے، یہ کیا اللہ کے پکڑ میں آپ آ گئی؟ کہ لگی جب میں زندہ تھی تو میں سرخیاں لگا کے باہر جایا کرتی تھی، میک اپ کر کے جایا کرتی تھی، تو اللہ نے سزا دی، فرشتوں کو حکم دیا کہ ہونٹوں پہ سرخی لگاتی تھی غیر محرم کے لیے، اس کے ہونٹوں کو کاٹ دو، میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، تو کانوں کو بھی کاٹ دیا گیا، کیونکہ میں اس میں بندے پہن دی ہوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ نے مجھے زندہ کیا ہے تاکہ میں لوگوں کے لیے عبرت بنوں اور عورتوں کے لیے عبرت بنوں جو بے پردہ باہر گھومتی ہے، لوگوں کو زیب و زینت دکھاتی ہے۔ انہیں ساری کہانی اپنی بتائی، کسی وہ لڑکی مر گئی پھر دوبارہ اسے قبر میں ڈال دیا گیا۔ تو میری بہنوں، خوف خدا کرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک لڑکی عورت کا واقعہ اور لڑکی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ڈرامے دیکھا کرتی تھی ہر وقت اذانوں کے ٹائم بھی ڈرامے دیکھتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کو سنایا بیٹا جب اذان ہو تو ٹی وی بند کر دیا کر، ٹی وی بند کر دیا کر۔ نے کہا میں تو اماں اذان تو روز ہی ہوتی ہے، یہ ڈرامے تو کبھی کبھی آتے ہیں، معاذ اللہ، ڈرامے تو کبھی کبھی آتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں، اذان تو روز ہوتی ہے۔ نے سے غلط بات کری، ماں سے بہت سنایا بیٹا ایسے نہیں بولتے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اذان کا ٹائم ہو تو ٹی وی بند کر دیا کر۔ وہ نہیں مانی، اس نے کیا کیا، اس کو جب ڈرامہ آیا کمرے میں کنڈی لگا لی، کہیں سنو اماں جو میں ٹی وی بند کر دے، اذانیں ہو رہی ہے۔ تو اذانیں ہو گئی، اس کی کافی ٹائم ہو گیا، اس کی بیٹی کمرے سے نہیں آئی، تو اس کے بعد اس کی ماں دروازہ بجاتی رہی، اور بھی گھر کے جو لوگ تھے بجاتے رہے، تو کمرے سے نہ آواز آ رہی، بس ٹی وی کی آواز آ رہی، اس کی آواز آئی نہیں رہی، نہ کوئی دروازہ کھول رہا۔ لہٰذا بلایا گیا اس کے بھائی کو، باپ کو، دروازہ توڑا گیا، دیکھا لڑکی ایک طرف کو مری ہوئی ہے، دیکھا تو اسے کرنٹ کی تار لگ گئی تھی، کرنٹ میں ٹی وی بند ہو گیا، تو انہیں تھوڑا چھیڑا ویڑا ایسے کر کے تو چل تو گیا ٹی وی، لیکن کرنٹ کی تار نے اس کو پکڑا اور کرنٹ لگا، جھٹکا لگا، اسے پھینکا دور سے جا کے، وہ مر گئی اسی ٹائم۔ تو اس کی ماں رونے لگی، جب اس کے بعد اس کو جب غسل کے لیے لے جانے لگے، جنازہ اٹھانے لگے، تو جنازہ اٹھائے تو وہ اٹھے نہیں، اتنا بھاری ہو گیا، اتنا بھاری اس کا جنازہ ہو گیا، استغفر اللہ۔
اس کے بعد بڑی کوشش کری نہیں اٹھا جنازہ، تو علماء کرام کو بلایا گیا. علماء کرام نے کہا اس نے کوئی سا گناہ کیا ہے کہ جس سے اللہ بہت ناراض ہے. بتایا گیا ٹی وی دیکھتی تھی ہر وقت، اذان کے ٹائم پہ ٹی وی دیکھتی تھی، ڈرامے دیکھتی تھی. کہا اچھا پھر ٹی وی اٹھاؤ. ٹی وی اٹھایا تو اس کا جنازہ بھی اڑ گیا، اور ٹی وی رکھ دیا تو اس کا جنازہ بھی نیچے گر جاتا تھا. استغفر اللہ. تو اسی طرح اس کو غسل دیا گیا. جب قبر میں لے جایا گیا اسے ٹی وی کے بغیر قبر میں رکھا گیا تو اندر ہی نہیں جا رہی، وہ باہر ہی ہو گئی بس. جب ٹی وی رکھے تو وہ بھی اندر گزاری. تو علماء کرام نے کہا پھر قبر کے اندر ٹی وی رکھنا پڑے گا اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہی آ گئی ہے. کیونکہ اذان کے ٹائم کی ٹی وی ڈرامے دیکھتی تھی. وہ کہتی تھی کہ ماں نے بتایا کہ کہتی تھی معاذ اللہ ڈرامے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور اذان تو روزانہ ہوتی ہے. اللہ نے اس کی ایسی پکڑ کری کہ قبر میں جب ٹی وی رکھا گیا، جب اس کو رکھا جا رہا ہے تو ٹی وی اس کے ساتھ رکھا گیا، پھر جا کے وہ قبر بند ہوئی ہے. تو میری بہنوں ایسے نہ کرو، اللہ کو ناراض مت کرو. آپ اذان کا ٹائم ٹی وی بند کر دیا کرے، دوپٹہ سر پہ لے لیا کرے، غیر محرم سے پردہ کرے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی لمحہ پتہ نہیں ہے کب اللہ کی پکڑ آ جائے، کب انسان رب کی پکڑ میں آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو گناہوں سے بہت زیادہ بچے. باہر جائے خوشبو لگا کے نہ جائے، باہر جائے پوری طرح اپنے آپ کو ڈھک کے جائے، پردے میں جائے. اللہ کو بڑے پسند ہے پردے والی عورتیں. اما فاطمہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ جب آخری وقت ہے اپنی باتیں کہنے لگی، کہیں کہیں آتا ہے مولا علی کہنے لگی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنایا جائے تاکہ کوئی غیر محرم میرے کفن پہ بھی نگاہ نہ پڑ سکے اس کے. حالانکہ شرم تو کفر کو دیکھنا چاہیے تو کوئی منع نہیں، کفر کے اوپر سے پتہ نہیں لگتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت، تو ڈھکا ہوتا ہے میت تو. لیکن وہ کہہ رہی ہے میرے کفن پہ بھی کوئی نگاہ نہ پڑے کسی غیر محرم کی، تو اسے پتہ لگ جائے کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے. کیونکہ پاک دامنی تھی، خوف خدا تھا. حالانکہ وہ سیدہ فاطمہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اسے اور غریب ہے جنازہ رات کو دفنایا جائے. تو میری بہنوں پردے کا خاص اہتمام کرو. اذانوں کا ٹائم ٹی وی بند کر دو. پہلی بات تو ہو سکے ٹی وی گھر پہ لا کے نہ، تو یہ بڑا وبال ہے، بڑا گناہ ہے ہر وقت ٹی وی دیکھنا. نہ نماز کا ہوش ہے، نہ کسی کا ہوش ہے، نہ پھر خوف خدا ہے. تو آج کل ٹی وی کیا موبائل میں ٹی وی بنا ہوا ہے، ہر ایک کے موبائل میں ٹی وی لگا ہوا ہے، تو موبائل میں ہی آ جاتا ہے. اب لیکن اذان کا احترام ضرور کریں، نماز کی پابندی ضرور کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. یہی کام آئے گا. باقی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب اللہ اپنے پاس بلا لے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرمائے. اللہ ہمیں کلمہ والی موت نصیب فرمائے، عزت والی موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں عافیت والی موت نصیب فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی عمل کر لے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے بن جائے. مرتبہ صحیح نہیں ہے اس وجہ سے میں زیادہ بول نہیں پا رہا، میں پھر بھی بیان کر رہا ہوں. اللہ قبول کرے، آپ دعا کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.